اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن کلاس 12 پہلا چیپٹر ہے۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم وہ چل رہا ہے اور ابن خلدون والا ٹاپک ہمارے سامنے چل رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے مقاصد تعلیم پڑھنے آج۔ تو ابن خلدون کے عمرانی تصورات مقاصد تعلیم یعنی سوشیالوجی معاشرے کے تصورات مقاصد تعلیم کے تعین میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تعلیم کے مقاصد درج ذیل ہیں، جو ہیں ابن خلدون، ان کے نزدیک تعلیم کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تعلیم انسان کی طبعی ضرورت۔ یہ ابن خلدون کا بڑا ہی نادر قیمتی اور جدید نیا تصور ہے کہ تعلیم انسان کی ایک ایسی طبعی ضرورت ہے جیسے حفاظت نفس، خوراک، لباس وغیرہ۔ یعنی ابن خلدون کہتے ہیں کہ طبعی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں اور انسان کو ضرورت ہوتی ہیں، جیسے خوراک، روٹی وغیرہ۔ تو ابن خلدون کہتے ہیں جیسے روٹی، پانی اور دوسری چیزیں انسان کو ضرورت ہے، ایسے ہی تعلیم بھی انسان کو ضرورت ہے۔ اور دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذول، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ ابن خلدون کے نزدیک امام غزالی کی طرح علم کا مقصد معرفت الہی یا علم حقیقت کا حصول ہے۔ یعنی امام غزالی اور ابن خلدون کے نزدیک علم کا مقصد کیا ہے؟ کہ علم کا مقصد ہے کہ معرفت الہی، اللہ کو پہچان لینا۔ وہ خواص ہمسا کہتے ہیں، یہ انسان کے ہاتھ، پاؤں، جسم، آنکھ دیکھ لیتی ہے، ہاتھ محسوس کر لیتے ہیں، زبان چکھ لیتی ہے کہ حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ خواص ہمسا ستی علم کی بنیاد ہیں، یعنی بنیادی علم کی بنیاد ہے اور علم معرفت کے حصول کے لیے ناکافی ہیں۔ یعنی یہ چیزیں صرف حصول علم کے لیے ناکافی ہیں، پوری نہیں ہیں۔ تعلیم کا بنیادی فرض یہ ہے کہ بچوں کو اسلامی عقائد سے روشناس کرائے۔ تعلیم کا فرض کیا ہے؟ کہ بچوں کو تعلیم کے بارے میں بتایا جائے۔ معرفت کے حصول کے لیے ایمان اور عقیدے کی پختگی بنیادی شرط ہے۔ یعنی اللہ کی پہچان کرنی ہے تو کیا ہے؟ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک اور حص کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ حص قدرت نے ہر ایک کو نہیں دی۔ یعنی اس کے علاوہ بھی ایک حص ہوتی ہے جو ہر ایک کو اللہ نے نہیں دی۔ چند افراد ہی اس سے فیض یاب ہوئے ہیں جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ ان احکامات پر ایمان لائے۔ یعنی ایک اور حص ہوتی ہے، وہ انسانوں میں نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف پیغمبروں میں ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کا فرض ہے کہ پیغمبروں کی ان باتوں پہ عمل کرے جو پیغمبروں نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ان احکامات پر ایمان لانا علم معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ یعنی جو پیغمبر چیزیں لے کے ہماری طرف آئے ہیں، قرآن، حدیثیں، یہ معرفت کی طرف لانے کے لیے پہلی سیڑھی ہیں۔ ابن خلدون کے نزدیک تعلیم کا سب سے بڑا مقصد حقیقت اور معرفت کا حصول ہے اور اس کے لیے ایمان کی پختگی شرط ہے۔ تخلیق و اتحاد کی صلاحیتوں کی نشو و نما۔ تیسرا ٹاپک آ گیا جی، اس کا تیسرا حصہ، تخلیق و اتحاد کی صلاحیتوں کی نشو و نما۔ تخلیق یعنی وہ چیز ہے، اس کی تخلیق کرنا، اور اتحاد کسی چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ دینا۔ ابن خلدون کے زمانے میں علوم رٹوائے جاتے تھے، یعنی رٹا لگایا جاتا اور اس کو علمی کمال سمجھا جاتا تھا۔ ابن خلدون نے اس کی سخت مخالفت کی۔ ابن خلدون نے انسان کی غور و فکر کی صلاحیت کے بہت معترف تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ رٹا نہ لگاؤ بلکہ غور و فکر کرو۔ آپ نے تدریس کے سلسلہ میں بحث و مناظرہ کی، صرف اسی لیے حوصلہ افزائی کی کہ یہ اس طرح انسانی سوچ پر نئی رائے کھلتی ہیں اور وہ تقلید و جمود کا شکار نہیں ہوتا۔ یعنی بالکل رٹا نہیں لگانا چاہیے بلکہ آگے سوچنا چاہیے، اس سے انسان کی سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اس کی تخلیق اور اتحادی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ تخلیق، انسان نئی چیزیں سوچتا ہے اور یہی تعلیم کا مقصد ہے۔ اعلیٰ انسانی اقدار کی نشو و نما۔ چوتھا پوائنٹ،
ابن خلدون انسان کو بہت معزز قرار دیتے ہیں، ان کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو انسان کی عزت نفس کے منافی ہو۔ عزت نفس یعنی بندے کو غصہ دلائے، انسان کی عزت خراب کرے، گالیاں کوئی بندہ بلا وجہ بزدی کرے، کیونکہ اس سے شرف انسانی گر جاتا ہے۔ ابن خلدون کیا کہتے ہیں؟ ابن خلدون انسان کو بہت معزز کہتے ہیں کہ یہ انسان بہت عزت والا ہے، انسان کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جس سے اس کی عزت خراب ہو۔ انسان میں اخلاق کے رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، وہ سزا کے بھی اسی لیے خلاف ہیں کہ سزا کے خوف سے بچے اخلاق رذیلہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی بچوں کو زیادہ سزا دینے سے بچوں کے اندر خوف گھبراہٹ، بچے پھر کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، بری باتیں کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ہیلہ سازی، جھوٹ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں، اخلاق رذیلہ بری عادتیں۔ وہ تعلیم کے ذریعے انسانوں میں خود اعتمادی، غیر جمعیت، شجاعت وغیرہ جیسی اعلیٰ اقدار کی نشو و نما چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اعلیٰ اقدار کی نشو و نما، غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما کرنا۔ ابن خلدون طلبہ میں غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ علم کے نشو و نما بھی اسی صلاحیت کی نشو و نما سے ممکن ہے۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور و فکر کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے طریقے سوچتا ہے کہ اس سے چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ انسان نے اپنی قوت و فکر کو کام میں لا کر عمرانی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور یہی قوت و فکر اسے حیوانوں سے بلند مرتبہ دلاتی ہے۔ انسان اور ویسے حیوان ایک جیسے ہیں، لیکن انسانوں میں عقل ہوتی ہے، وہ چیزوں سے بڑھ کے سوچتے ہیں، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اور اسی قوت کی بدولت انسانی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اب دیکھو جانور ویسے کہ ویسے رہتے ہیں، انسان بہترین کمروں میں اور فریش کمروں میں اور اے سی ہیٹر لگی ہوئی ہیں وہاں پہ رہتے ہیں۔ علم کا اصل مقصد ان کے نزدیک ایک معرفت الہی یا علم حقیقت کا حصول ہے۔ معرفت الہی اللہ پاک کی معرفت، کہ اللہ پاک کی عبادت کرنی، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، سورج چاند یہ اللہ نے بنائے ہیں، جو غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر غور و فکر نہیں کرو گے تو یہ چیزیں نہیں ملے گی۔ وہ ایمان کی پختگی کو بھی اسی لیے لازم ٹھہراتے ہیں۔ ابن خلدون کے جو دوسرے مقاصد تعلیم ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں: علمی ملکہ پیدا کرنا، یعنی علم کا سمندر پیدا کرنا ہے، علم والے لوگ پیدا کرنا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے زندگی کے لائق بنانا، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی کے لائق بنانا، یعنی انسان کو ایسا بنانا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو۔ عمرانی زندگی کے تقاضوں کا اہل ہونا، یعنی جو عمرانی زندگی ہے یہ معاشرے میں رہنے کے بندہ اس قابل ہو کہ اس میں اچھی طرح سے رہ سکے۔ امید ہے یہ لیکچر اچھا لگے ہوا۔ میرے لیکچر میں کوئی کمی خامی دیکھیں تو مجھے ضرور بتائیں، تاکہ آپ بچوں کے لیے میں اس سے بہتر لیکچر بنا سکوں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب